میزبان خوبصورت جنت. میرے نبی سفر پہ تھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے. ایک آیا بدو دیہاتی سامنے, مسلمان کوئی نہیں تھا, ایمان نہیں لایا. آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اگر میں آپ پہ ایمان لاؤں تو میں جنت میں چلا جاؤں گا. میرے نبی نے فرمایا ہاں تو بھی چلا جائے گا. تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ پھر مجھے کچھ جنت سنائیے. آپ نے جنت سنائی, اس کا شوق بڑھا, کہنے لگا تھوڑی اور سنا دیں. آپ نے تھوڑی اور سنا دی, اور جب آپ خاموش ہوئے تو تیسری مرتبہ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ تھوڑی سی اور سنا دیں. اتنا بے قرار ہوا کہ جیسے وہ منظر دیکھ رہا ہو, جب بیان میرے نبی کر رہے ہوں تو جنت تو اس کے سامنے کھلنی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بس کر, کتنی سنے گا, بہت ہو گئی. تو میرے نبی نے فرمایا عمر تو اس سے تو نہیں پوچھ رہا, مجھ سے پوچھ رہے ہیں, پوچھنے دو. اللہ نے جب دیکھا کہ میرا بندہ جنت کا اتنا شوقین ہے تو اللہ نے جبرائیل کو اتارا, جبرائیل جا سنا کیا وجزاهم بما صبروا جنتا وحریرا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا ویطاف علیہم بآنیۃ من فضة اکواب كانت قواریر من فضة قدرها تقدیرا ویسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیہا تسمى سلسبیلا ویطوف علیہم بالدان مخلدون اذا رأیتم وسیرتم لؤلؤا منصورا اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا آلہم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. یہ ساری آیات اتری, بدو کو سنایا جا رہا, سن جنت میں تخت بچ چکے, اللہ خود آ گیا, غیرمان کھڑے ہوئے, ہاتھوں میں شراب کے جام لے کر, پانی بہتے ہوئے, پانی چلتے ہوئے, پرندے اڑتے ہوئے, پرندے گاتے ہوئے, پھل سجے ہوئے, گوشے لٹکے ہوئے, قالین زعفران کے بچھے ہوئے, زرابی مبسوسہ قالین بچھے ہوئے, اور جنت کے خادم نوکر تمہارے لیے شراب ڈال ڈال کے تجھے پلائیں گے, کچھ زنجبیل پئیں گے, کچھ سلسبیل پئیں گے, کچھ تسنیم پئیں گے. ایک طبقہ آئے گا جو دنیا میں بالکل تھک کے آئیں گے اللہ کے دین کے لیے, پھٹے کپڑے والے, ٹوٹی جوتی والے, بڑا گندا بالوں والے, جن کو دنیا میں کوئی سلام کرنے کو تیار نہ تھا, عورت کے روپ میں, وہ مرد کے روپ میں, لوگ انہیں دیوانہ سمجھتے تھے. وہ لوگ جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے آ گئے, حرام نہ کیا, آج تھے چوری کرتے, رات میں کمی کرتے, نہیں, اللہ نے روکا ہے, میں روزے سے ہوں زندگی بھر, وہ روزہ رکھ کے آئے, حرام نہ کمایا, بچوں کو حرام نہ کھلایا, پیٹ پہ پتھر باندھے, بیماریوں میں زندگی گزار کے آ گئے کہ بیماری کا علاج کوئی نہیں, پیسے کوئی نہیں ہیں, اس قدر تھکے لوگ ہیں, ان کو اللہ بلائے گا ادھر آؤ, آج فسقاهم ربهم شرابا طہورا, تمہارا رب تمہیں اپنے ہاتھوں سے جام پلاتا ہے. آج اللہ ہے, آج اللہ کا دیدار. ایک آدمی جنت میں اپنی بیوی کے پیچھے چلے گا, اس کو تحفے میں بیوی ملے گی, وہ اتنی خوبصورت ہے جس کا قد 60 ہاتھ ہوگا, اور اس کا فراق, اس کا غرارہ وہ 3 میل میں پھیلا ہوگا, اور ایک قدم پہ 1 لاکھ انداز دکھائے گی. دنیا کی رنڈی ناچنے والی عورت رقاصہ, وہ ایک قدم پر ایک انداز دکھاتی ہے, 10 انداز کے بعد اسے واپس پہلے انداز پہ آنا پڑے گا. لیکن جنت کی عورت ایک قدم پہ 1 لاکھ انداز دکھائے گی. یہاں دیوانے عورتوں کے پیچھے پاگل ہو کر اپنے گھر لٹوا بیٹھتے ہیں, کاروبار لٹوا بیٹھتے ہیں, حسن دیکھ کر دیوانے ہوتے ہیں. اور دیکھو آج جنت میں اللہ نے بیوی دی ہے خوبصورت, وہ چلے گی نفرت کرتے ہوئے زعفران کے راستے پہ, یہ پیچھے پیچھے دیواروں کی طرح چلے گا. ایک مقام آئے گا, چلتے چلتے اللہ فرمائے گا بڑے عجیب انداز سے, رضوان, جنت کا فرشتہ رضوان, وہ آ گیا میرا بندہ, چل پردہ ہٹا, آج میرا بندہ میرا دیدار کرے گا. رضوان جو پردہ ہٹائے گا اور اللہ سامنے آئے گا تو جو نظر پڑے گی, ایک نظر جو اٹھے گی اوپر, وہ واپس نہیں لوٹے گی, ٹک ٹکی باندھ جائے گی, دیکھتا جائے گا. وہ بیوی ایک راستے سے آگے جائے گی, تھوڑی دور جا کر پیچھے دیکھے گی کہ کدھر گیا, تو وہ دیکھے گی کہ وہ تو اللہ کا دیدار کر رہا ہے, اور وہ کھڑا اللہ کے دیدار میں ساری جنت کی نعمتوں کو بھول جائے گا, بے قرار ہو جائے گا. جنت ساری
جسے اللہ نظر آ جائے اس کے سامنے جنت کیا مانے دارت؟ چھ مانے دارت، کوئی حیثیت نہیں. آفاق کہا گردیدہ ہم، بہرے بتا ورزیدہ ہم، بسیار خوبہ دیدہ ہم، اما تو چیز دیگری، من تن شدم تو جا شدی، من تو شدم میں تو شدم، تو من شدم، تکس نگویت بادزی، من دیگرم تو دیگری. شیخ سعدی فرما گئے کہ اللہ میں نے ساری مشرق مغرب شمال جنوب کی چار دیواری کے اندر چکر لگایا، بڑے بڑے حسین لوگوں سے تعلق بنایا، اور میرے رب تجھ جیسا کوئی مجھے نہ ملا. میں تو بن جاؤں تو میں بن جاؤں، اس قدر کٹھے محبت میں ہو جائیں کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے تو کوئی اور ہے، میں کوئی اور ہوں. وسط حق سے بسلے نہ سے تیری جھوک دے آسے پاسے، نفس پلیت پلیت کیتا اساں اصل پلیت نہ سے. ایک دور تھا جب اللہ اور انسان کا آپس میں تعلق تھا، دنیا میں آ کر وہ سارے تعلق کو بھول گیا. دنیا کی نعمتیں جو عارضی نعمتیں ہیں اللہ نے بنائی مسلمان کے لیے، پر ان نعمتوں میں مسلمان گم ہو گیا. یہ نعمتیں بنا کر بھی اللہ نے ان پر سٹیمپ لگائی، عمل حیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ ساری دنیا کی نعمتیں دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، آؤ تمہارے لیے عالی شان دنیا میں نے آگے چھپائی ہے. اللہ نے وہاں جنت میں سب کچھ مسلمان کو دینا ہے. وہ دیکھتا رہ گیا، اسے سب کچھ بھول گیا. پیچھے اس کی بیوی آئے گی، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے ارے اللہ کے بندے، ارے اللہ کے بندے، میں تیری بیوی ہوں. جسے اللہ کا دیدار ہو چکا ہو اسے جنت سے کیا غرض؟ وہ پیچھے کندھا پکڑ کے بلا رہی ہے اور اس سے سب کچھ بھول چکا ہے. اپنے اللہ کے دیدار تجلیاں ہضم کرتا جا رہا ہے، ہضم کرتا جا رہا ہے. اللہ فرمائے گا اس جنت کی بیوی کی بیکاری کو دیکھ کر اللہ فرمائے گا رضوان اب پردہ بند کر دے تاکہ میرا بندہ جنت کی نعمتوں سے نفع اٹھائے. میں میزبان ہوں اور یہ آج مہمان ہیں. تو جب رضوان پردہ بند کرنے کے الفاظ اس کے کان میں پڑیں گے تو یہ تڑپنے لگے گا، بے قرار ہو، یا اللہ یا اللہ ابھی تھوڑی دیر دیدار کیا ہے، مجھے اور تھوڑا سا دیدار کرنا دے. اللہ فرمائے گا میرا بندہ تو نے کروڑوں سال میرا دیدار کیا ہے. وہ بدو اس نے جنت سنی، وہیں چیخ ماری اور کلمہ پڑھ کے اللہ کے پاس پہنچ گیا. میرا مجمع جنت پروف جہنم پروف، نہ جنت کا شوق نہ جہنم کا خوف ہے دلوں میں. بھائیو اللہ کا واسطہ ہے، اللہ نے تمہارے لیے جنت سجا کے رکھی ہوئی ہے. دوڑو اس کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ بھی کہہ رہا ہے آؤ میں تمہیں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، آ جاؤ تمہارے لیے جنت بنائی ہے، تم متقی ہو جاؤ. یہ مہینہ تمہیں اس لیے دیا ہے تم متقی بن جاؤ تاکہ جنت تمہارے لیے شوقین کھڑی ہے، اس میں تمہیں میں پاکیزہ کر کے لے جاؤں. تو بھائیو جنت کے شوق میں یہاں تراویح میں ایک سجدے پر نکاح ہو رہا ہے. تراویح کے ایک کلام پر 1500 درجات مل رہے ہیں. لیکن مسلمان چونکہ نظر نہیں آتا نفع نہیں آتا. اور اگر اعلان ہو جائے نا یہاں ملتان میں کہ تراویح کی ایک رکعت پر 100 ملے گا، 2000 بن جائیں گے 20 رکعت پہ، تو ہم تو اپنے بوڑھوں کو بھی لائیں گے. ابا ہمیں نا 2000 جان گئی کہ ہم کو سے پیسے کی توڑ ہے، نظر آتا ہے نفع نظر آئے گا کہ فلاں مسجد والے تراویح پڑھنے والے کو ہر رکعت پہ 100 روپے دے رہے ہیں، تھوڑی مسجد سے جائے گی نہ بڑی مجمع کہاں سے آ جائے گا. اب وہ بوڑھے تو کبھی جن کو زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا وہ لوگ آ جائیں گے کہ پیسے کی چمک رمک دنیا نظر آتی ہے اس لیے بھاگتے ہیں. جو میرے نبی فرما رہے ہیں کہ 1500 درجات 1500 نیکیاں ملتی ہیں. بھائیو زمین آسمان بن سکتی ہے، آسمان زمین بن سکتی ہے، پر میرے نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. لہذا رمضان میں اپنی بخشش کرواؤ. باقی دن تھوڑے رہ گئے 4 یا 5، پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب میں ہے یا کوئی نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے. ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمارا بول قبول ہے یا مردود ہے، ہماری عبادت اللہ نے قبول کر دی یا رد کر دی وہ بڑی ذات ہے، لیکن ہم ضابطے کے پابند ہیں. ابھی بھی وقت ہے، معافی مانگو، معافی مانگو، اپنے اللہ سے تعلق بناؤ.
पड़ोसी जितना ताल्लुक भी अल्लाह से कोई नहीं है। अल्लाह से ताल्लुक बनाओ, इबादत में अल्लाह से ताल्लुक बनता है। हजरत मुआज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक खातून हजरत अली बिन अबी तालिब और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शागिर्द हैं मुआज़ा रहमतुल्लाह ताला। अब वो मगरिब होती, अपना लिबास तब्दील करती, उस पर खुशबू लगाती। औरत अपने शोहर के लिए खुशबू लगा सकती है, मुल्तान के बाजार में जाने के लिए नहीं लगा सकती। अपने कमरे में अपने शोहर के लिए खुशबू लगा सकती है, तो खुशबू लगाती, अपने शोहर के पास जाती, मेरी जरूरत है, वो फरमाती हाँ है, तो उनके रूम में ठहर जाती। वो कहते नहीं है तो दूसरे कमरे में चली जाती और मुसल्ला बिछाती और खुद से खिताब करती, मुआज़ा आज की रात आखिरी रात है, सुबह का सूरज देखना तेरे मुकद्दर में कोई नहीं, चल अपने अल्लाह को राजी कर। सारी रात अल्लाह की बंदी मुसल्ले पे गुजार दे। हम मर्द होकर 20 नफल नहीं पढ़ सकते, 20 तरावी नहीं पढ़ सकते। सुबह नाश्ता बनाती, शोहर को काम पे रुखसत कर देती, फिर वुजू करती, फिर मुसल्ले पे चढ़ती, फिर फरमाती मुआज़ा आज का डूबता सूरज तेरे मुकद्दर में कोई नहीं, चल अल्लाह को राजी कर ले। सारा दिन अल्लाह की बंदी मुसल्ले पे कभी तिलावत, कभी जिक्र, कभी नवाफिल, कभी तस्बीह, सारा दिन मुसल्ले पे गुजारती। सिवाय कोई जरूरत के लिए बात करने आता तो बात करती, वरना अकेली मुसल्ले पे दिन रात गुजार देती। भाइयों, हमारी खवातीन को हम टाइम ही को नहीं देते कि आओ इबादत कर लो। हम अपने काम से अपनी ख्वातीन को फारिग नहीं होने, उनको वक्त दो कि वो भी अल्लाह को राजी करें। ये सीजन है मुसलमान, रमजान सीजन है। मेरे नबी फरमाया करते थे, आयशा मेरा बिस्तर लपेट दो, अब सोने के दिन चले गए, अल्लाह को राजी करने के दिन है। हम आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, अल्लाह के नबी अपनी लुंगी कस लेते थे। क्या मतलब कि जैसे एक आदमी किसी काम के लिए तैयार होता है, अल्लाह के नबी रमजान की यूं तैयारी करते थे। औरतें भी करें, मर्द भी करें। कैमस रहमतुल्लाह ताला हर रात 1000 नफल पढ़ते थे। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु 24 घंटे में 1000 नफल पढ़ते। कैमस रहमतुल्लाह ताला ने बुढ़ापे में आकर 500 नफल कर दिए, 500 छोड़ दिए। लेकिन जब 500 नफल पढ़ने के बाद चलते तो जैसे सहरा में थका हूं, पाँव घिसट घिसट के चलता है कि पाँव जमीन से जुदा नहीं होता, इतने थक जाते और चलते। फिर खुद से कहते, कैमस तूने अल्लाह की इबादत कम कर दी है, कल क़यामत के दिन तेरा रब तुझसे पूछे। अरे 500 नफल बुढ़ापे में। भाइयों, जिनके सामने अल्लाह होता है, जिनकी मंजिल अल्लाह होता है, महबूब का शौक हर एक को होता है। मन तलबल उला सहरल लियाली, अरे अल्लाह के बंदो बुलंदियां चाहते हो, रातों को जागो। कैसे जागो? टीवी पर, खबरों पर, मीडिया पर, मोबाइल पर सारी रात नहीं, अल्लाह के लिए रात को जागो, मुसल्ले पे खड़े हो जाओ। अब जो रातें भी बेकरार हैं, वो लोग कहाँ चले गए जो रात को उठकर आंसू बहाते, जिनके आंसुओं से रात रोशन होती। औरतें चली गई जिनके आंसुओं से रात खुशबूदार होती और चमकदार होती, वो दिन रोशन होते। औरतें चली गई, वो मर्द चले गए। दुनिया के कितने हम फंस गए इसकी मोहब्बत में कि हम इससे निकल नहीं पा रहे। भाइयों, आओ आज वादा करते हैं अल्लाह के साथ, आज के बाद अल्लाह को राजी करना है। जिंदगी थोड़ी सी है, बख्शिश के दिन है, आखिरी मराहिल में रमजान शरीफ पहुंच रहा है। हर रात 10 लाख जहन्मियों को अल्लाह निकालता है, जन्नत में डालता है। 10 लाख जहन्मी उठाता है, जन्नत में डाल देता है हर रात। और फिर जितना मजमा सारे रमजान में माफ किया, इतना मजमा अल्लाह ईद की रात माफ करता है। और हम चांद रात के नाम पे पूरे रमजान के अमाल जाया कर देते हैं।
جاؤ دیکھ لینا ملتان کے بازار میں، حسین کہیں چلے جانا، صدر چلے جانا، کینٹ میں، بازاروں میں چلے جانا، نونگا چلے، گلگش چلے جانا، مسلمان جو بھاگتے ہیں چاند رات کو شاپنگ کے نام پر اللہ کا ہر حکم، کیا بے پرد لڑکیاں، کیا لڑکے سورا رمضان کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ ارے مزدوری لینے کی رات ہوتی ہے، سارا دن مزدور مزدوری کرے، جب مزدور کو مزدوری کو لینے کا وقت ہے تو بھاگ جائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ بڑا نادان ہے، اجرت لے کے نہیں گیا۔ ارے بڑا نادان ہے وہ مسلمان، بڑی نادان ہے وہ عورت، بڑا نادان ہے وہ مرد کہ عید کی رات تو بخشش کے پروانے جاری ہونے ہوتے ہیں، اس رات یہ اپنے سارے اعمال ضائع کرنے کے لیے بازار میں بھاگ جاتے ہیں۔ دونوں عیدین کی رات میں مسلمانوں کی بخشش ہوتی ہے، بھاگو اللہ کی طرف، منانا اللہ کو، ہر رات 10 لاکھ جنت میں ڈالے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود 4 آدمی ایسے ہیں جن کی رمضان میں بخشش کوئی نہیں ہے۔ سن رہے ہو؟ 4 آدمی جن کی رمضان میں بخشش کوئی نہیں۔ مدمن خمر، شراب پینے والا۔ دوسرا، عاقل لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان۔ شراب تو کوئی پیتا ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمانوں سے جہان بھر ہے، یہ وبا بڑی عام ہے۔ عاقل لوالدیہ، ایک ہوتا ہے ناراضگی تھوڑی سی، باپ سے بندہ کہتا ہے جی میں کرتا ہوں، جی صبر کر جاؤ، ابا جی کر دیتا ہوں کام، یہ نہیں، یہ نافرمانی نہیں، بے ادبی ہے لیکن اس درجے کی نہیں۔ لفظ بتا رہے عقوق سے نکلا ہے۔ عقوق کس کو کہتے ہیں؟ ایسی تکلیف، سن لو، عقوق یہ ٹشو ہے، میں نے اس کو پھاڑ دیا، لینا کر چھڑنا۔ جو لڑکی، جو لڑکا، جو بیٹی، جو بیٹا ماں باپ کو ستاتے ہیں، ان کے دل چھلنی کر دیتے ہیں، ان کی رمضان میں کوئی معافی کوئی نہیں ہے۔ یہ لڑکی، یہ لڑکا اعتکاف میں بیٹھ جائے بیت اللہ میں اور دن بھر روزہ رکھے اور ذکر اور تسبیحات اور تلاوت کرے، رات کو قیام میں تلاوت کرے، ساری رات قیام کرے، اگر ماں باپ کو ناراض کرنے والا ہے تو رمضان میں کوئی بخشش نہیں ہے۔ یہ وبا بڑی عام ہے۔ تیسرا آدمی، قاطع رحم، رشتے داروں سے تعلق توڑنے والا، اس کی بھی رمضان میں بخشش کوئی نہیں۔ رشتے داروں میں بہن بھائی، ماں کی طرف سے خالہ، ماموں، نانی نانا، یہ اور ان کی اولادوں سے جو بات نہیں کرتا، اس کی رمضان کی رحمتوں میں کوئی حصہ نہیں۔ باپ کی طرف سے چچا، تایا، پھپھو اور دادی دادا، یہ اور ان کی اولادوں سے جو بات چیت نہیں کرتا، اس کا رمضان میں بخشش کا کوئی حصہ نہیں، وہ رحمتوں سے محروم ہو گیا۔ یہ وبا بھی عام ہے۔ سگے بھائی آپس میں لڑے ہوئے، سگی بہنیں آپس میں لڑی ہوئی، بھائیوں بہنوں معاف کرنا سیکھو۔ جو نہیں بولتا پہل کر لو کہ یہ نہ ہو کہ رمضان چلا جائے اور ہماری بخشش نہ ہو۔ انانیت آڑے آتی ہے، وہ حق پر نہیں میں حق پر ہوں، اس کا قصور ہے وہ بلانے آ جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی سے صلح کرتے ہوئے پہل کر لی، اس کی عزت کم ہو جائے تو کل قیامت کے دن آ کر اپنی عزت مجھ سے لے لے۔ اللہ کے نبی ضمانت دے رہے ہیں، اگر کسی سے بات چیت نہیں ہے بھائیو، چلے جانا، اللہ راستے کھول دے گا۔ تعلق بناؤ، یہ نہ کہو کہ وہ میں حق پہ ہوں وہ غلطی پہ ہے، وہ ہے اس کا قصور ہے، یہ نہ کہو، بلکہ چلے جاؤ، ان سے صلح کر لو، آپ کی عزت بڑھ جائے گی۔ ماں باپ سے لڑائی ہے، بیٹوں کی باپ سے لڑائی، ماں سے لڑائی، ارے قدم دھو کے پی لو، نوکری کر لو، اللہ کے ہاں عزت پا جاؤ گے۔ چوتھا آدمی، مشاہن، دل میں بغض پالنے والا، کینہ رکھنے والا۔ ایک ہوتی ہے ناراضگی، وہ کیا ہوتی ہے؟ میاں بیوی کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، باپ بیٹے پہ ناراض ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں،
تھوڑی دیر کے بعد صلح ہو جاتی ہے، ایک جیسے ہو جاتے ہیں. یہ نہیں، ویر رکھنا. ویر کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے لیے دل میں یہ کہتے ہیں میں تجھے ملوں گا، مجھے نہ بولنا، میں نے بدلہ لینا ہے، اسے کہتے ہیں ویر. جس دل میں مسلمان کا بغض نفرت ہوگی اس کی رمضان میں کوئی بخشش نہیں. معاف کرنا سیکھو، دلوں کو بڑا کرو. اینس بن قیس مسجد میں بیٹھے تھے، یوں دیکھ رہے مجھے، گوٹ حبون، جب ایسے کوئی بیٹھتا ہے مسجد میں یا نیچے فرش پہ، اس سے گوٹ کہتے ہیں. گوٹ حبون، یوں اپنے ہاتھ سے اپنے گھٹنوں کو اندر پریس کر کے یوں بیٹھ جانا. گوٹ حبون، یوں بیٹھے تھے. سامنے دروازہ تھا مسجد کا، کھلا پڑا تھا. ایک نوجوان آیا، حضرت وہ سامنے دیکھو کہاں جنازہ آ رہا ہے. کہا حضرت آپ کے بھتیجے نے آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے. یوں بیٹھے تھے، یوں سے یوں نہیں ہوئے، ایسے بیٹھے بیٹھے فرمایا اچھا بھائی نے بھائی کو مار دیا. میرے بیٹے کی ماں کو اگرچہ بڑا دکھ ہوگا پر میں یہ قتل اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں. ہم ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے والے ہیں. یہاں لوگ اپنی بیویوں سے بغض رکھ لیتے ہیں، بیویاں شوہر سے بغض رکھ لیتی ہیں، ایک ساتھ رہ رہتے ہیں، دلوں میں نفرت ہوتی ہے. بھائیو بہنو، دلوں کو صاف کرو تاکہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اتر سکے، تاکہ یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا علم اتر سکے. دلوں کو صاف کر لو، نفرتیں ختم کر دو، ایک دوسرے سے محبت سیکھو، سینے وسیع کر لو. جو نہیں بولتا اس کے پاس چلے جاؤ، جو نہیں بات کرتا اس کے پاس چلے جاؤ. میرے نبی نے فرمایا، آپ نے معاشرت سکھائی، آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلکم، بہترین ہے تم میں وہ شخص جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. یہاں بیویوں سے لڑائی، بیویوں کے شوہر سے لڑائی، کتنی بڑی جہالت. میں ریمنڈ میں تھا، میرا بیان وہاں باہر چل رہا تھا، 2012-13 میں بازار میں بیان چلتا تھا. تو ایک زمیندار اس کو کیا کہیں تو دکاندار نے اس کو بتایا کہ یہ مولوی صاحب سال لگانے کے لیے آیا ہے. میں سال میں چل رہا تھا تو رانا عبدالعزیز اس کا نام تھا. اس نے اسے کہا کوئی رابطہ ہو سکتا ہے؟ تو اس نے بتایا ہاں رابطہ کر دوں گا. تو کچھ دنوں کے بعد ان کا رابطہ ہو گیا. میرے پاس کال آ گئی تھی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں مرکز میں تھا، میں نے کہا جی آ جاؤ. وہ آیا، بڑا خوبصورت نوجوان، مجھے ملا، میرے ساتھ دوستی کر لی اور ریمنڈ کے ساتھ ایک جگہ تھی وہاں اس کا گھر تھا، تو 10-20 منٹ کے سفر پہ. تو ذمہ دار آدمی تھا. ایک دن مجھے باتوں باتوں میں کہنے لگا مولانا صاحب 8 سال سے میں اور میری بیوی ایک بیڈ پہ سوتے ہیں پر اجنبی ہیں. 8 سال سے. اور میں نے کہا یوں کیوں بھائی؟ جی ایسی راڑے ہیں، جب اڑ جائیں تو اڑ جائیں. میں نے اس کو ترغیب دی، اللہ نے اس کا دل نرم کیا، اس کی بیوی سے صلح ہو گئی. پھر مجھے کہنے لگا مولانا صاحب آپ کا سال ختم ہو جائے گا نا، پھر میں سال پہ نکل جاؤں گا، 4 مہینے کے لیے نکل جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میرا سال ختم ہوا، وہ 4 مہینے کے لیے نکلا، واپس آیا 15 دن کے بعد انتقال ہوا. اتنی داڑھی ماشاءاللہ چہرے پہ سجائی ہوئی 4 ماہ میں. تو صلح کر کے گیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ گھر میں نظام اچھا ہو گیا. اتنی اجنبیت کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے بدگمان. میرا نبی تمہیں حسن ظن دے کے کیا ہے. بیویوں سے محبت. 9 گھر تھے میرے نبی کے، 9 گھر ایک وقت میں، 9 گھروں میں بیویاں موجود. میرے نبی گھر میں آٹا خود گوندتے تھے. جھاڑو اللہ کے نبی گھر کے صحن میں خود لگاتے تھے. اور سب سے نہیں لا سکتے، ہمیں چائے بنانی نہیں آتی، آٹا تو دور کی بات. تو ہماری خواتین ہماری کتنی خدمت کرتی ہیں، سحری میں اٹھتی ہیں، ان کو تو دوہرا اجر ملتا ہے. کہ بعض اوقات خواتین کے ایسے ایام آتے ہیں انہوں نے روزے نہیں رکھنے ہوتے، لیکن اس کے باوجود وہ بیوی اٹھتی ہے، اپنے شوہر کے روزے کا پورے سنگل کا بندوبست کرتی ہے. پھر اس کے مہمان ہوتے ہیں ان کا بھی بندوبست کرتی ہے. عورتیں ہم سے بھی آگے نکل جائیں گی جب یہ نیک ہو جائیں گی.
عورت نبی تو نہیں ہوتی نا، لیکن نبی کی ماں ہے. تو اپنی عورتوں کو عزت دو، انہیں نوکرانی نہ بناؤ، ان کے لیے دلوں میں نفرت نہ رکھو، محبت. کہیں تعلق نہ ٹوٹے سسرال سے، یہ بھی بہت بڑی وبا ہے. بڑے عام سے لوگ کہتے ہیں سوورن مقبول ہے، وہ سسر آ جائے گھر اٹھ کے باہر چلا جاتا ہے. 100 دن بیوی سے کہتے ہیں میرے ماں باپ کی خدمت کر، اور جب سسر آ جائے، ساس آ جائے، گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں خدمت نہ کرنی پڑے. ارے ماں باپ کے بعد ساس سسر ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرو، ان کو ماں باپ کا درجہ دو، تب جا کر تمہاری بیوی تمہارے ماں باپ کی خادم بن جائے گی. لاٹھی اٹھانے کا حکم نہیں، اس کے ذمہ ہی کوئی نہیں، کرے نہ کرے اس کی مرضی. اللہ نے اس کو کوئی حکم نہیں دیا کہ تو ساس سسر کی خدمت کر. میرے ماں باپ نے مجھے پالا، میرا حق بنتا ہے میں ان کی خدمت کروں.